اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصی کے گردا گرد کو، کہ وہ ایک ویلی نہیں ہے، بڑا کھلا علاقہ ہے، کافی دور دور تک وہ ایریے ہیں، اس سارے ایریے کو ہم نے برکت والا کر دیا ہے مسجد اقصی کے گردا گرد۔ اب آگے چلیے، جس وقت وہاں پہنچے تو وَنُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ موسیٰ جی جسے آگ سمجھ کے آئے ہو، یہ آگ نہیں ہے، میں اللہ ہوں۔ یہ وہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ جو فگ ہے نا، فگ پھگواڑیاں، اس درخت سے آواز آئی، اور قرآن نے کہا یہ رب بولا ہے۔ اس جگہ صوفیہ نے ایک مسئلہ نکالا ہے، کبھی بندہ خدا پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ بندے کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بندے پر وہ وقت آ سکتا ہے کہ بندہ بولے تو رب کہتا ہے یہ بندہ نہیں بولا، یہ میں بولا ہوں۔ میاں صاحب عرف کڑی اس پر فرماتے ہیں، قطرہ بنج پہ یا دریا میں پھر او کون کہاوے، جس سے اپنا آپ بجاوے آپ اگو بن جاوے۔ بخاری شریف کے اندر ہے حدیث قدسی، اس کے اندر ہے کہ بندہ کبھی میری یاد میں ہے، لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، اور مسلسل بندہ نفلی عبادتوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ حالانکہ اسی حدیث کے ایک حصے میں ہے کہ بندے کو خدا کے ہاں جو درجات ملتے ہیں فرض نماز سے زیادہ ملتے ہیں۔ درجات اور چیز ہے، قرب اور چیز ہے۔ کا قرب نفلی نماز سے ملتا ہے، کہ کیوں؟ فرض تو پڑتا ہے اس ڈر سے، اگر نہ پڑے تو مار پڑے گی، مار پیٹے گی اس سے بچنے کے لیے، اس میں خوف کا عنصر غالب ہے۔ لیکن جب نفل پڑتا ہے اس کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر نہ پڑے تو رب مارے گا، نہیں، شوق اور محبت کی روانی میں وہ پڑتا ہے۔ معلوم ہے شوق سے کی ہوئی عبادت کی قیمت اور ہے، اور ڈر سے کی جانے والی عبادت کی قیمت اور ہے۔ حتیٰ احببتہ، وہ پیار کر مجھ سے، میری عبادت نفلی کرتا رہتا ہے اور مجھ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جس وقت اس سے میں پیار کرنا شروع کروں تو پھر كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کے کان میں خود بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ دست پیر از غائباں کوتاہنیست، اور دست او جز قبضہ اللہ نیست۔ ان کانوں سے جو سنتا ہے جو میں اس کے کان، وہ کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اب یہ کیوں سوال اٹھتا ہے، غوث پاک کو کیوں پکارتے ہو؟ حدیث قدسی کے کہ بندہ نفلی باتیں کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو سکتا ہے کہ مجھے محبت ہوتی ہے، جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے۔ میں وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس زبان سے وہ باتیں کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عَلَيْهَا،
اس کے وہ پاؤں میں بن جاتا ہوں جن پاؤں پر وہ چلتا ہے۔ خدا کے پاؤں کے لیے دور اور قریب کی بحث ہے۔ یدہ التی یبطش بہا، اس کے وہ ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے۔ تو جس سے اپنا آپ بن جاوے آپ وہ بن جاوے۔ اس میں ایک مسئلہ عیسائیوں کا، اس کو کہتے ہیں حلول۔ اس جگہ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بندہ اور خدا پھر ایک ہی ہو گئے۔ نہیں، رب کہتا ہے اس کے وہ کان اسی کے کان ہوتے ہیں، لیکن میں بن جاتا ہوں بایمانہ، جس طرح میرے کانوں کو دور قریب کا کوئی فرق نہیں، اس کو بھی دور قریب کا کوئی فرق نہیں، وہ مظہر رب بن جاتا ہے، رب کے ظاہر ہونے کی جگہ بن جاتا ہے۔ تو اب وہ جو درخت سے آواز آنا تھا قرآن کے اندر موجود ہے نا، من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ اب ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کر دیا درخت سے آواز آئی۔ اس جگہ مجتہدین کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی وجہ سمجھیں کیوں آواز آئی، اس کے کیا عقیدہ نکلتا ہے، یہ کس کس پر چسپاں ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بغداد کے سلسلے کے 4-5 پشتیں اوپر چل کے وہ ولی ہے، اور ولی بنے کس نے، ایک سید کے سامنے شکست کو قبول کر لیا ایک ہی رات میں۔ اگلے دن صرف پہلوان تھے، دوسرے دن کی صبح طلوع ہونے سے پہلے اولیاء اللہ کے سردار تھے۔ ہوا کیا تھا، ایک غریب سید تھا، اس کے سامنے شکست مان لی کہ میرا انعام اس کو مل جائے، وہ اپنی بچیوں کی شادی کر لے۔ معلوم ہوا آل بیت کے نوازے ہوئے لوگ اولیاء اللہ کے سردار ہوتے ہیں۔ ان شاہ صاحب کے بدل کوئی نہیں تاریخ بتاتی کہ وہ کوئی غوث تھے، کوئی قطب تھے، ایک عام سید تھے، لیکن عام سید کو بھی انہوں نے کیوں اپنے اوپر بٹھا لیا، نبی پاک کی اولاد سمجھ کے۔ تو کسی زمانے میں بھی جو اولاد رسول کی یہ عزت کرے گا اس کو اس طرح کا فائدہ پہنچنا ممکن ہے۔ ان کے پاس ایک مادرزاد نابینا گیا کہ میرے لیے دعا کرے، میری آنکھیں ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا آنکھیں دلانا عیسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ وہ مادرزاد نابینا کو انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مادرزاد نابینوں کو بینا بھی کر دیتا ہوں اور پھل بیری کے مریضوں کو صحت مند بھی بنا دیتا ہوں اور مردے بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن کی زبان سے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری جاب نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جاب ہے۔ وہ مادرزاد نابینا کو بینا کر سکتے تھے، وہ پھل بیری کے مریض کو صحت مند بنا سکتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ وہ نابینا بڑا پختہ عقیدے کا بندہ تھا، اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کے دیوار سے 3-4 ٹکریں ماری، دڑا دڑا خون بہنے لگا۔ اس نے کہا اب زندگی کا کیا مزہ ہے، وقت کے کامل ولی سے یہ مایوسی کا کلمہ سنا ہے، اب میں جینا نہیں چاہتا، اب مرنا چاہتا ہوں۔ اتنے میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر ایک رقص کی کیفیت طاری ہوئی۔ اسی عالم وجد میں فرماتے ہیں نحن نفعل کیف نشاء، نحن نفعل کیف نشاء، ہم جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کرتے ہیں۔ تم کون ہو کرنے والے، یا عیسیٰ کون تھے کرنے والے؟ ادھر بھی کرتے تھے تو ہم ادھر بھی کریں گے۔ تو ہم بلا کے اس کو کہا یہ میرے پاس آ۔ آپ نے کچھ کلمات پڑھے یا نہیں پڑھے، لیکن آنکھوں میں ہاتھ پھیرنا ثابت ہے۔ اس لیے آپ نے آنکھوں میں ہاتھ پھیرے، 2 قطرے پانی کے نکلے، ساتھ ہی آنکھیں ہو گئی اور بینا ہو گیا۔ اب حضرت خواجہ جنید بغدادی پہلے بول چکے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، وہی خواجہ جنید بغدادی تھے، اب ان کی زبان سے تھا ہم جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ وہی غیر کام کر رہا ہے جو اس فگ کے درخت میں سے رب بولا ونودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ رومی فرماتے چوں روا بشد ان اللہ از درخت کہ روا نبوت چو گوید نیک وقت۔ جب درخت بولے تو رب کہتا ہے میں بولا ہوں،
تو بندے کے بولنے پر آپ کہے میں بولا ہوں تو کوئی مذاق کا تو کچھ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب رب بات کرتا ہے تو محبوب کی زبان سے کرتا ہے, تو محبوب کی زبان کرے تو رب کی بولی بولتا ہے. بال اہل بلدت فیہا النبی المحتشم